ڈاکٹر صاحب میں آج اس لیے بھی حاضر ہوا تھا کہ آج کل ہمارے بہت سارے شاگرد جو ہیں وہ لیکچرشپ کی تیاری کر رہے ہیں اور انہیں خاص طور پہ علم بیان اور صنائع بدائع کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہوتا ہے, مجاز اور کنایہ کے کیا مسائل ہیں. تو کوئی شعر پڑھتے ہوئے جو کچھ مثالیں ان کے سامنے ہوتی ہیں وہ تو انہیں یاد رہتی ہیں, لیکن جیسے کوئی انسین شعر وہ دیکھتے ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں انہیں آپ گائیڈ کریں کہ تشبیہ اور استعارہ میں کیسے وہ فرق کر سکیں, کیونکہ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو بہت قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور غلط جواب دیتے ہیں. دیکھیے اصل میں بنیادی طور پر جو معیار ہوتا ہے وہ تو شاعر کا بیان ہے کہ اس نے کس طرح بیان کیا ہے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم تشبیہ, استعارہ, کنایہ, مجاز مرسل ان کی تعریفیں یاد کرتے ہیں اور تعریفوں کی روشنی میں ہمیں چند ایک شعر ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں تشبیہ بھی سمجھ میں آ گئی ہے اور ہمیں استعارہ بھی سمجھ میں آ گیا. اگر ہمیں وہ معیارات پتہ ہونا کہ کس معیار کی بنیاد پہ یہ تشبیہ ہے اور یہ استعارہ ہے اور یہ کنایہ ہے اور تو پھر ہمیں جو بھی شعر ہمارے سامنے آئے گا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ تشبیہ ہے یا استعارہ ہے. دیکھیے تشبیہ کا لفظ جو ہے یہ شبہ سے ہے. جیسے ترتیب جو ہے مرتب کرنے کا عمل ہوتا ہے, تکمیل جو ہے وہ مکمل کرنے کا عمل ہوتا ہے, تو ایسی تشبیہ جو ہے یہ اپنے شبہ کے اظہار کا نام ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر آپ کو کسی اور چیز کا شبہ ہوتا ہے. اچھا, تشبیہ میں نا ایک دلچسپ بات یہ ہے جس کی طرف بہت کم اشارہ کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم تشبیہ دیتے ہیں نا تو جس چیز کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے بعض اوقات اس میں اس کا ہلکا سا ایک جو سمجھ لیں کہ تزہیر یا کم طریقہ پہلو بھی ہوتا ہے. یعنی جیسے پنکھڑی گلاب کی سی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنکھڑی گلاب کی سی زیادہ خوبصورت ہے محبوب کے ہونٹوں سے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, ایک ہلکا سا یعنی اس کی ایک کم طریقہ پہلو بھی ہوتا ہے لیکن اس کی طرف اشارہ بہت کم کیا جاتا ہے. دیکھیں تشبیہ کے لیے جو تین چیزیں بیان کی جاتی ہیں نا کہ مشبہ, مشبہ بھی اور حرف تشبیہ. اکثر دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ حرف تشبیہ نہیں ہوگا تو وہ تشبیہ نہیں ہوگی. دیکھیں میں ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں. عموماً جو مثال دی جاتی ہے استعارے کے لیے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اب آپ اس میں دیکھیں صرف شعر کا اظہار کیا, یعنی صرف استعارہ بیان کیا گیا ہے. استعارہ کس کے لیے ہے اس کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اگر تین سادہ سے جملے لے لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے, استعارہ کیا ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے. دیکھیں تشبیہ کے لیے ایک تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا چاند جیسا بیٹا, ماں اگر کہتی ہے میرا چاند جیسا بیٹا تو یہ تشبیہ ہے. لیکن اب اگر کہتی ہے میرا چاند تو یہ استعارہ ہے. اچھا, اب کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے جب جملہ کہا جائے گا کہ میرا چاند بیٹا. ٹھیک ہے, میرا چاند بیٹا. اب چونکہ اس کے اندر حرف تشبیہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ استعارہ ہے. نہیں, اگر حرف تشبیہ نہیں بھی ہے تو دیکھیں نا اس نے بیٹے کا ذکر تو کیا. جب مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا ذکر آ جائے گا اور اس میں اگر حرف تشبیہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ تشبیہ ہو. ٹھیک ہے, اب ظاہر تشبیہ کی بہت ساری اقسام ہیں. میں آپ کو بتاؤں تشبیہ کی ایک قسم علماء علم بیان نے یہ بھی بیان کی ہے تشبیہ مردود, یعنی ایسی تشبیہ کہ جس کا مشبہ اور مشبہ بہ سے آپس میں کوئی تعلق نہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنا بہادر ہے کہ ریچھ ہے. اب آپ نے فرض کر لیا کہ ریچھ جو ہے وہ بہادر ہے, تو یہ تشبیہ مردود ہے. اب جب آپ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو یہ تقریباً 20 کے قریب اس کی اقسام بنتی ہے. لیکن ایک موٹا سا فرق ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ استعارے میں صرف اور صرف استعارہ ہوتا ہے. جو آپ نے لفظ مستعار لیا ہے نا اس کا ذکر ہوتا ہے. لیکن جب آپ دونوں کا ذکر کریں گے تو پھر وہ تشبیہ رہے گا. اچھا, اب آپ کا یہ سوال کہ کنایہ اور مجاز مرسل میں کیا فرق ہے.
دیکھیں کنائے میں صرف تشبیہ کا تعلق کے ساتھ ساتھ حقیقی معنی بھی ہوتے ہیں. مجاز مرسل میں حقیقی معنی بالکل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مجاز مرسل میں حقیقی معنی نہیں ہوتے ہیں, لیکن اس میں جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں اصل معنی کے لفظ کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہوتی ہے, کوئی ایک ربط ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں میں نے 2 پلیٹیں کھائی ہیں, تو آپ نے جو کھایا ہے اس کا پلیٹ سے ایک اس کی ایسوسیشن ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, مجاز مرسل کا معنی یہ ہوا کہ وہ معنی جس کی ترسیل مجازی معنوں میں ہوئی. اب مجاز اور حقیقت کے مابین جو تعلق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مابین ایک ایسوسیشن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں محبوب مجازی اور محبوب حقیقی, جی تو دونوں میں ایسوسیشن بہرحال محبوب ہونے کی. ٹھیک ہے نا, جی. یعنی اس وقت تک مجاز مرسل کی کا اظہار نہیں ہوگا کہ جب تک کہ اس کی ایسوسیشن نہ. کنائے میں ایسوسیشن نہیں ہوتی ہے, کنائے میں حقیقی معنی ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اس کے بال سفید ہو گئے پھر بھی اس کی بچوں جیسے ہکتے ہیں. اب بال سفید ہوئے ہیں تو حقیقی معنوں میں بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں صرف ہم نے تشبیہ نہیں دی ہے, اس کا حقیقی معنی بھی واضح ہے. ایک چیز میں یہاں اپنے طالب علموں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تشبیہ, استعارہ, مجاز مرسل, کنایہ, ان کو محض یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ علم بیان کے اوصاف ہیں. ہماری تربیت چونکہ ایسے ادبی ماحول میں ہوئی ہے کہ ہم جو براہ راست ادبی کلام ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, ہم اس کی تحسین کرتے ہیں, ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. جبکہ دنیا بھر میں اعلیٰ ادب وہی ہوتا ہے کہ جو علم بیان کے اوصاف سے بھرپور ہوتا ہے. یعنی بڑی شاعری جہاں بھی تخلیق ہوئی ہے وہ میٹافوریکل ہوئی ہے, وہ استعاراتی ہوئی ہے, وہ علامتی ہوئی ہے. لہٰذا انہیں صرف علم بیان کے اوصاف نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ مغز اسلوب شعر جو ہے وہ ہے ہی علم بیان. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ استعارے, آیت مانی نشانی. تو جب خدا اپنے کلام میں انسانوں کو کوئی بات سمجھا رہا ہے اور اس میں بھی وہ براہ راست کلام کے بجائے وہ استعاراتی اسلوب اختیار کرتے ہیں اللہ کریم, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغز اسلوب شعر جو ہے وہ ہوتا ہی وہی ہے جو علم بیان سے بھرپور ہوتا ہے. جیسے وہ آتش کا ہے کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا, تو بندش الفاظ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ یعنی بظاہر ہم ایک شعر پڑھتے ہیں اس وقت ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ شاید میں اس میں کتنے فنی محاسن کیے ہوئے ہیں, لیکن بعد میں جیسے جیسے پڑھتے اس کی کھلتی ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ انگلش میں نا, انگلش میں 2 لفظ ہوتے ہیں یعنی لفظ کے معنی بتانے کے لیے. وہ کہتے ہیں ایک لٹرل میننگ ہوتا ہے, ایک لٹریری میننگ ہوتا ہے. یعنی لٹرل میننگ وہ ہوتا ہے جو لغت میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ لٹرل میننگ ہے. مثلا آپ اگر کہیں چوہا تو اس سے مراد وہ چھوٹا سا جانور ہوگا جو بڑی تیزی سے سرعت کے ساتھ دوڑ جاتا ہے, اس کی لمبی سی دم ہے, وہ ایک جانور ہے. آپ شکل دکھا کے کہیں گے کہ یہ چوہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب شعر کے اندر یہ لفظ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں شاعر ان انسانوں کا ذکر کر رہا ہو کہ جنہیں معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے, وہ گندگی اور غلاظت میں رہنے پر مجبور ہیں. آپ نے تو فیض پہ کام کیا ہے, تو جب وہ کتے کا ذکر کرتا ہے تو وہ نظم بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ کتوں پر ہے, وہ نظم کتوں پر نہیں ہے, بلکہ وہ ان معاشرے کے مجبور مقہور لوگوں پر ہے کہ جنہیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ کتوں جیسی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے, اچھا فیض کی اسی نظم کو جاوید انور جب آگے بڑھاتے تو وہ کہتے ہیں بھونک اے خارج شدہ حیوان بھونک, بھونک ان کے واسطے جو بھونک بھی سکتے ہیں. اب یہاں جو ہے یہ استعارہ دوہرا ہو گیا, یعنی ایک تو کتے کا استعارہ ہو گیا, ایک جو بھونکنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھونکنا جو ہے بظاہر ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن جہاں احتجاج کے معنوں میں یہ زوردار انداز سے اونچی آواز سے اپنے حقوق مانگنے کے مفہوم میں ہے, تو شاعری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہی استعاراتی اظہار ہے, وہ ہوتی ہے علامتی اظہار ہے. یعنی میرے نزدیک شعر وہی ہے
کہ جس کے اندر علم بیان کا کوئی نہ کوئی وصف موجود ہے. اگر علم بیان کا کوئی وصف موجود نہیں ہے تو پھر وہ ایک یوں سمجھیے کہ یک پرتی سادہ سا کلام ہے جس کا ایک کاروباری مفہوم تو ہے. کاروباری مفہوم کو آپ یوں سمجھ لیں معاشرتی مفہوم. بس آپ نے ایک بات کہنی تھی ابلاغ کے نقطۂ نظر سے تو آپ نے کہہ دی تو اس کا ابلاغ ہو گیا. لیکن یعنی کل بھی میں ایک مضمون دیکھ رہا تھا کہ ایک زبان ہوتی ہے جو فن کی زبان ہوتی ہے. تو فن کی زبان جو ہوتی ہے وہ عام زبان سے تھوڑی سی اوپر کی سطح کی ہوتی ہے. تحسین فراقی صاحب ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ زلف لہرا کے جو وہ بت سرے بازار چلا شور اٹھا مار چلا مار چلا مار چلا. تو ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ جیسے وہ عاشق کہتے ہیں کہ ہائے مر گئے. لیکن جب انہوں نے بتایا کہ یہاں مار جو ہے یہ فارسی کا لفظ کے طور پہ آ رہا ہے اور وہاں اس سے مراد سام بھی ہے اور پھر زلف کی اور مار کے ساتھ جو ایک نسبت بن رہی ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ شاعر کو اتنے جلدی نہ سمجھ لیں کہ بس یہی وہ کہہ رہا ہے یا اس کے ایک سطحی معنی تک نہ جائیں بلکہ اس کے اندر جو ایک فنی محاسن ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کرے. اچھا آپ کی بات سے نا مجھے ایک اور بات بھی ذہن میں آئی اور اس میں بھی عموماً طالب علم جو ہے وہ تھوڑا سے التباس کا شکار رہتے ہیں کہ ابہام اور ایہام میں کیا فرق ہے. یعنی وہ عموماً ابہام کو ایہام کے معنوں میں لیتے ہیں اور ایہام کو ابہام کے معنوں میں لیتے ہیں. اب یہ جو آپ نے شعر پڑھا یہ ابہام کا نہیں ہے یہ ایہام کا ہے. یعنی ابہام وہ ہوتا ہے کہ جس میں بات مبہم ہوتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. ایہام میں یہ نہیں ہوتا. ایہام میں آپ کو بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جو کچھ سمجھا ہوں سمجھنے کی حد تھوڑی سی سے آگے بھی ہے. اور یہ جو اس وقت ہماری جدید لسانی تھیوریز ہیں نا وہ انہی باتوں پہ کھڑی ہوئی ہیں. اصل میں ہماری ماڈرن جو لنگوسٹیکل تھیوریز ہیں نا وہ صرف اور صرف ان پرانے علوم کو یا ان جو علم بیان ہے یا علم بدیع ہے اس کی ایک نئی اصطلاحاتی شکل ہے ورنہ حقیقت میں جو ہے وہی باتیں پرانی ہیں. اب یہ ایہام میں یہ ہوتا ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ مفہوم ہوتا بھی ہے غلط بھی نہیں ہوتا. آپ اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اگلے ہی لمحے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں ایک اور معنی بھی ہے. تو جب ایک معنی آپ کو سمجھ میں آتا ہے اور اگلے لمحے آپ کو دوسرا معنی سمجھ میں آتا ہے بعید اور قریب والے بعید اور قریب اور اس میں صرف دو نہیں ہوتے ہیں بعض اوقات اس میں کئی ایک پرتیں ہوتی ہیں. تو اچھا کلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایہام کی کئی ایک پرتیں ہوتی ہیں اس کے اندر کئی ایک مفاہیم ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں کہ ہم تو عموماً ایہام کو ایہام گوئی تک محدود رکھتے رہے ہیں لیکن جب ہم آگے جا کر بڑے شعراء کے کلام کو دیکھتے ہیں خصوصاً جو غالب ہیں تو وہ جب کلام کرتے ہیں تو اس کے اندر معنی کی کئی ایک جو ہے وہ پرتیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی طالب علموں کو سمجھنا چاہیے کہ ابہام اور ایہام ایک چیز نہیں ہے. ابہام میں بات بالکل مبہم ہوتی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ اس کا خود تعین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے یہ معنی ہو سکتا ہے. ایہام میں خود تعین نہیں کیا جاتا بلکہ خود بخود وہ جو الفاظ ہیں وہ اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے آپ کی مدد کرتے جاتے ہیں اور اس میں ایک سے جو زائد معنی ہے وہ آپ کے سامنے آتے جاتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو اب اس طرح ہمارے پاس ریگولر نہیں پڑھ رہے لیکن اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دو چار ایسی کتابیں بتا دیں تاکہ وہ گھر بیٹھے ہوئے بھی یا زندگی کے کسی بھی مقام پہ اگر اس طرح کے کوئی سوال ان سے کوئی پوچھے تو اس کا آسانی سے جواب دے سکیں. ایک دو کتابیں تو میرے ذہن میں ہیں جیسے نجم الغنی کی کتاب ہے بحر الفصاحت یا عابد علی عابد کی کتاب ہے البیان اور البدیع. تو لیکن یہ بحر الفصاحت تو خاصی لمبی جلدوں میں ہے تو اس کے علاوہ بھی دو چار اگر کتابیں آپ کے ذہن میں ہو تو وہ ذرا بتا دیں. اس پہ دیکھیں وہ کتابیں جو ہمارے ہاں اصطلاحات پہ لکھی گئی ظاہر یہ بھی چونکہ ایک اعتبار سے ادبی اصطلاحات ہی ہوتی ہیں جیسے مثلا کشاف تنقیدی اصطلاحات ہے تو اس کے اندر جہاں دیگر اصطلاحات ہیں وہاں یہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بطور خاص اگر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں علم بلاغت کے حوالے سے تو یہ دو تین کتابیں اس وقت میرے سامنے ہیں. میں ان کی تصویر بھی طالب علموں کو دکھا سکتا ہوں
ایک تو یہ میرے پاس بہت ہی پرانی سی کتاب ہے مخزن بلاغت. یہ مولانا سعید الدین شیرکوٹی صاحب کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. ہم 80s میں جب ٹیلی ویژن دیکھا کرتے تھے تو مولانا صاحب سے ہمارا تعارف جو تھا وہ ایک عالم دین کے طور پر تھا. اور لیکن یہ کتاب اس میں تشبیہ استعارہ اور علم بدیع کے جتنی بھی اصطلاحات ہیں تو ان کی جو ہے وہ تعریف دی گئی ہے. اور اس میں ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنی بھی یہ اصطلاحات اردو میں ہیں تو نیچے ان کی جو انگریزی ان کا متبادل ہے وہ بھی دیا گیا ہے. تو اگر وہ طالب علم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صنعت تضاد کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, صنعت سیاقت الاعداد کو کیا کہتے ہیں, یا علم بیان میں تشبیہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, استعارہ اس کی انگریزی کیا ہوتی ہے, تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے مخزن بلاغت. یہ میں سمجھتا ہوں کہ علم بلاغت کو سمجھنے کی جو انتہائی بنیادی کتابیں ہیں یہ ان میں سے ایک ہے. پھر یہ ایک اور کتاب میرے پاس درس بلاغت کے نام سے ہے. یہ ہمسائے ملک بھارت کی وہاں سے چھپی ہے اور اس کے جو مرتب ہیں وہ شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں. اور شمس الرحمان فاروقی صاحب نے شروع میں یہ وضاحت کی ہے کہ بلاغت کیا ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو مضامین ہیں وہ بھی بیشتر تو خیر شمس الرحمان فاروقی صاحب کے اپنے ہیں, لیکن اس میں ڈاکٹر صادق اور شمیم احمد اور انوار رضوی اور اس جیسے جو بڑے ہمارے لکھنے والے ہیں یا علم شعر کو سمجھنے والے ہیں ان کے مضامین ہیں. درس بلاغت یہ میں اپنے طالب علموں کو دکھا سکتا ہوں. ایک اور کتاب جو یہیں فیصل آباد ہی سے شائع ہوئی ہے, کتاب بہت پرانی ہے لیکن یہ ایڈٹ کی گئی ہے حدائق البلاغت کے نام سے. یہ حدائق البلاغت جو ہے بنیادی طور پر یہ اس کے مصنف شمس الدین ثقیل ہیں, جبکہ مترجم جو ہے یہ امام بخش صاحبائی ہیں, اور اسے اپنے مقدمے اور کچھ حواشی کے ساتھ جو ہے ہمارے پروفیسر صاحب ہیں ڈاکٹر مزمل, انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 3 کتابیں طالب علموں کے پاس ہوں تو وہ علم بلاغت کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جب بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گا, میں نے انہیں یہ عرض کیا ہے کہ مشق اس کی آپ زیادہ سے زیادہ کریں. آپ روزانہ کی بنیاد پر 8-10 شعر پڑھیں اور پھر ان کے اندر سے آپ کوشش کریں کہ 4-5 فنی محاسن اس طرح کے, خاص طور پہ جو آج کل وہ پولیس سروس کمیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو اس حوالے سے اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی مشق والی نا. اصل میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ بظاہر ان میں ایک بودھ ہوتا ہے, لیکن بباطن ان کے اندر کم و بیش جو عوامل ہوتے ہیں سیکھنے کے یا مراحل ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. تو جیسے میتھمیٹکس میں آپ کو سمجھ تو آ جاتا ہے کہ 2 × 2 4 ہوتے ہیں, اور 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو 16 ہوتا ہے, اور 16 سے 2 نفی کریں تو 14 بنتے ہیں. لیکن میتھمیٹکس سے جہاں تک نہیں ہے, آپ اس کی جب مسلسل مشق کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بھی سوال جب مجھے کرنا ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. تو یہ جو علم بیان ہے یا علم بدیع ہے, یا وہ طالب علم جو بطور خاص پھر اردو میں بہت آگے سیکھنا چاہتے, علم عروض ہے, تو یہ ساری جو ہے یہ بالکل یعنی ریاضی کی سطح پہ جیسے مشق کی جاتی ہے, تو ایسے جب تک طالب علم ان کی مشق نہیں کریں گے تو ان کو یہ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی چند شعر مسلسل یاد کر لینے سے, چند مثالیں ذہن میں رکھ لینے سے تو یہ یاد نہیں. جو بھی ذہن میں آپ کے شعر آتا ہے, جیسے لے چلا جان میری روح کے جانا تیرا, ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا, تو فوراً اس میں دیکھیں کہ اب داغ کا شعر ہے تو اتنا سادہ تو نہیں ہو سکتا, کچھ نہ کچھ اس میں فنی محاسن ضرور ہوں گے. یا تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے, تلاش میں اثر بار بار گزری ہے, اس میں آپ رعایتیں ڈھونڈیں, امراۃ النظیر ڈھونڈیں. اور امراۃ النظیر اور رعایت اللفظی سے مجھے یاد آیا کہ یہ بھی بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بہت باریک چیز ہے کہ ہم نے ایک شعر پڑھا, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے, اب اس میں رعایت لفظی ہے یا امراۃ النظیر ہے. تو یہ فرق کرنے میں بھی بعض اوقات بچوں کو پریشانی ہوتی ہے. تو دیکھیں اس کی نا میں آپ کو سادہ سے مثال دوں کہ ہم بچپن میں
ہمیں جو فرق پڑھایا جاتا تھا نا کہ یہ گیس ہے، یہ مائع ہے، یہ ٹھوس ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو گیس جو ہے وہ جب اس کو انتہا درجے پر ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے وہ پانی بن جاتی ہے. اسی پانی کو اور ٹھنڈا کر لیا جائے تو وہ برف بن جاتی ہے. یعنی وہی چیز جو ہے وہ گیس ہے، وہی چیز مائع ہے، وہی چیز ٹھوس ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دودھ کو جما لیں تو وہ دہی بن جاتا ہے. صحیح ہے. جی. لیکن اب دودھ اور دہی میں فرق بھی ہے اور وہ بنیاد طور پر ایک چیز بھی ہے. اچھا، یہ جو ہماری صنائع شعری ہوتی ہیں، یہ علم بیان کی جو اوصاف ہیں، ان میں کسی حد تک فرق ہوتا ہے اور بہت حد تک یہ ایک چیز ہوتی ہے. مثلاً رعایت لفظی وہی ہے جس کو آپ تلازمہ کہتے ہیں. ایک لفظ کی رعایت سے دوسرا لفظ لے آنا تو یہ وہی تلازمہ بھی ہو جاتا ہے. اب سوال یہ کہ رعایت لفظی اور مراعات النظیر میں کیا فرق ہے. تو جب رعایت لفظی میں رعایتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ مراعات النظیر بن جاتی ہے. یعنی ایک لفظ کی رعایت سے جب آپ دوسرا لفظ لائیں گے تو آپ اسے مراعات النظیر نہیں کہہ سکتے. یہ ایک لفظ کی رعایت سے دوسری یہ رعایت لفظی ہے. لیکن یہی رعایت لفظی جب ایک پورے سسٹم کے تحت اس کے اندر، جیسے مثلا چمن کا لفظ ہے تو اس کی رعایت سے آپ پھول کا لفظ لے آئیے، آپ ہوا کا لفظ لے آئیے، آپ پتے کا لفظ لے آئیے. جب آپ بہت سارے الفاظ کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں تو یہ صنعت مراعات النظیر ہے. لیکن جب صرف ایک لفظ کی رعایت سے دوسرا لفظ ہوگا تو یہ رعایت لفظی ہے. یعنی ان کے اندر ایک اختلاف بھی ہے لیکن کسی حد تک یہ جا کر ایک چیز بھی ہو جاتی ہے. اب بالکل سادہ شعر ہے، ایک سا باغ ایک سا پانی، دید و دل عذاب ہیں دونوں. ہاں. تو بچے کہتے ہیں سر ہم نے تو اس میں تضاد ہی دیکھا تھا. ہاں. اور رعایت تو ہم نے دیکھی نہیں تھی. ہاں. رعایت دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لف و نشر تو ہم نے اس میں دیکھا ہی نہیں تھا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مشترک ہوتی ہیں. اور ایک مثال کے لیے میرے خیال ایک شعر کو نہیں، یعنی یہ شعر اس کا نہیں ہوتا بلکہ ایک شعر بھی کئی مثالوں میں استعمال ہو سکتا ہے. اور دیکھیں یہ جو صنائع شعری ہوتے ہیں یہ بعض اوقات بیک وقت ایک ہی شعر کے اندر انہی الفاظ کے ذریعے، یعنی جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ صنعت تضاد ہے تو صنعت تضاد موجود ہے، لیکن اسی جگہ یہ صنعت لف و نشر بھی موجود ہے. یعنی بعض اوقات آپ صنعتوں کو الگ نہیں کر سکتے. جیسے یہ مخلوقات انسانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مختلف بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے اوصاف میں ان کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مشترک ہو جاتی ہیں. انسانوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے خد و خال کے لحاظ سے، شبیہ کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ جو ہمارے بنیادی نقش ہیں وہ ایک ہیں. تو یہ جو صنائع شعری ہیں یہ اپنے باطن میں جو ان کے وصف ہیں، یہ ان میں ایک شعر کے اندر جو بہت سارے صنعتوں کا اکٹھا ہو جانا یہ کوئی یہ معمول کی بات ہے. بلکہ کسی شاعر کے اعلیٰ کلام کا، فنی سطح پہ اعلیٰ کلام کا یہ ایک وصف ہوتا ہے کہ اس کے اندر کئی ایک جو صنائع شعری ہیں وہ اکٹھی ہو گئی. بلکہ جتنا بڑا شاعر ہوگا یا کسی بڑے شاعر ہونے کا اندازہ اس کے انہی چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھئی اس میں اس کی ایک شعر میں آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسے ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے طالب علموں کے لیے وقت نکالا اور یہ کچھ جو ان کے آج کل درپیش مسائل تھے، مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے بہت سارے قیمتی مشورے بھی دیے. اور وہ جو الجھنیں تھیں، جو تھوڑے سے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہے تھے، مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس سے ہمارے بچے یقیناً جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ ایک بڑا ایک نیک عمل شمار ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے اس طرح کے لیکچر سے فیض یاب ہو. آپ کی آمد کا بھی شکریہ.